اسما نہا کر وضو کر کے آئی تو حارث بستر سے اٹھ کر وضو کرنے چلا گیا۔ وہ واپس آئے تب تک اسوا دونوں کے لیے جائے نماز بچھا چکی تھی۔ حارث کا جائے نماز اسوا کے جائے نماز سے ذرا سا آگے تھا۔ اسوا نے اس کی پیشانی پر پانی سے چپکے بال دیکھے تو نظر چرا گئی۔ دل میں خواہش جاگی کہ وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرے۔ اس کا نظر چرانا حارث دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر رکا۔ میرے بال پیچھے کر دو، اس نے کف نیچے کٹے مصروف سے انداز میں کہا۔ سر ہلا کر اسما نے دھڑکتے دل کے ساتھ نیچے نظریں کر کے اس کے بالوں کو پیچھے کیا۔ حارث اس کے لمس پر مسکرایا۔ وہ بنا جتائے اس کی خواہش پوری کر چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی خواہش کرے اور وہ اسے پوری نہ کرے۔ ہو گیا۔ اسما نے اپنے محرم کی امامت میں تہجد ادا کی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اس کے آنسو تشکر سے بہہ نکلے۔ وہ کس کس چیز کا شکر ادا کرتی۔ وہ ادنی سی بندی تھی جسے اس کے رب نے اس کی چاہ سے، اس کی سوچ سے زیادہ اسے عطا کیا تھا۔ وہ نے خواہش ضرور ایسے ہم سفر کی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ ایسا ہم سفر اس کے رب نے اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ اس کے آنسو دیکھا حارث نے مسکرا کر اس کی آنسو صاف کیے۔ وہ جان گیا تھا یہ تشکر کے آنسو ہیں۔ حارث نے اس کے ہاتھوں کے نیچے اپنے ہاتھ دعائیہ طریقے سے پھیلائے۔ اپنے ہاتھوں کے نیچے اس کے ہاتھ دیکھا، وہ مسکرائی۔ اب رب کے لیے الفاظ اسما کا تھے اور آمین حارث کی تھی۔ دونوں نے اس رب کا شکر ادا کر کے اپنے رشتے میں برکت اور نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ بے شک نیک اولاد کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اولاد کو آزمائش قرار دیا گیا ہے، اور جب اولاد سعادت مند، فرما بردار اور نیک ہو تو والدین اس آزمائش پر بھی پورا اترتے ہیں۔ ابھی اذان میں کچھ وقت تھا کہ اس لیے وہ قرآن لیے صوفے پر بیٹھ کے آپ نے تلاوت نہیں کرنی۔ اسے بیڈ پر لیٹے دے کر پوچھا، آج میں تمہاری آواز میں تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ اسوا صوفے سے اٹھ کر بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گئی اور تلاوت شروع کی اونچی آواز میں۔ وہ تلاوت کرنے لگی تو حارث آنکھیں بند کیے اس رب کے الفاظ کو دل میں اتارنے لگا۔ کچھ دیر کے وقفے سے اذان ہوئی تو اسوا نے عقیدت سے قرآن پاک کو چوم کر آنکھوں سے لگا کر اسے اپنی جگہ پر رکھا۔ نماز ادا کر کے حارث سو گیا تھا، جبکہ وہ مختلف اذکار کرنے لگی۔ وہ فارغ ہو کر بیڈ پر آئی تو وہ سو چکا تھا۔ اسے سوتے دیکھا وہ مسکرائی۔ چند گھنٹوں میں ہی وہ اسے اپنا دیوانہ کر رہا تھا۔ آپ نے صحیح کہا تھا حارث، آپ مجھے خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دیں گے، اور شاید میں ہو بھی گئی ہوں۔ اسوا اسے دیکھتے سوچنے لگی، جبکہ حارث گہری نیند میں بھی اس کے سنگ خوابوں کی سیر کرنے لگا۔ نہ جانے کب اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ نماز ادا کر کے بغیر تلاوت کیے عرش سو گئی تھی۔ بیڈ پر پھیل کر حارث نے تاثر سے اسے دیکھا۔ چاہیے تو تھا کہ وہ آج کے دن کا آغاز خصوصاً اللہ کے ذکر سے کرتی کہ ان کے رشتے میں پیار اور برکت ہوتی، لیکن وہ تھکن کا کہہ کر سو گئی تھی۔ حارث نے خود سورہ رحمان کی تلاوت کی اور ٹائم دیکھا تو 5:30 تھے۔ اسے نماز کے بعد سونے کی عادت نہیں تھی، اس لیے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر ٹریکنگ سوٹ پہن کر وہ جاگنگ کے لیے چلا گیا۔ 7 بجے وہ جاگنگ سے لوٹا تو داس سمیت سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ حاجہ بیگم کچن میں ملازموں کو ناشتے کا سمجھا رہی تھی اور ساتھ خود بھی لگی ہوئی تھی۔ تم آج بھی جاگنگ کے لیے چلے گی؟ عثمان نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں، آج کیا مجھے بین تھا جاگنگ جانے پر؟ اس نے حاجہ بیگم کے ہاتھوں سے جوس لیتے بیٹھ کر کہا۔ نہیں، آج تو ریسٹ بنتی تھی نا۔ اس نے سب کی موجودگی میں ذرا تمیز کے دائرے میں رہتے زوما نے کہا۔ عثمان باز آؤ، ایک کوئی بات ہے کرنے والی؟ حاجہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ سمجھ تو سبھی گئے تھے۔ ماں کی ڈانٹ پر عثمان کڑوا گونج بھر کر چپ ہو گیا۔ تم بتاؤ عرش بیٹیا نہیں اٹھی؟ نہیں آنٹی، نماز پڑھ کر سو گئی تھی، میں ابھی جگاتا ہوں، وہ عام سے لہجے میں بولا اور اٹھا۔ نہیں بیٹا، رہنے دو، سونے دو اسے۔ نہیں آنٹی، میں اٹھا دیتا ہوں، پھر سب مل کر ناشتہ کرتے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس نے کمر میں قدم رکھا تو وہ ابھی بھی سوئی ہوئی تھی۔ گھٹی باندھ کر اس نے پہلے ٹاول سے پسینہ پہنچا اور پھر اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ عرش، اس نے پکارا، لیکن عرش ٹس سے مس نہ ہوئی۔ عرش نے اس کا بازو ہلایا۔ کہتی وہ کروٹ بدل گئی۔ عرش اب کہ وہ اس کے کان میں چلایا، کیا ہوا؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ آنکھیں ابھی بھی نیند سے بوجھل تھی جو بار بار کھلتی بند ہو رہی تھی۔ شکر ہے تم اٹھی، ورنہ مجھے دوسرا طریقہ اپنانا پڑتا، وہ پھر بھی تمہیں بالکل بھی اٹھنے نہ دیتا۔ وہ زورمانی ہوا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے نیند سے بند ہوتی آنکھیں جھپکتے کہا، کچھ نہیں۔ اس نے سانس بھرا۔ اٹھو اور تیار ہو جاؤ، ناشتے کے لیے جانا ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کر لو، وہ کہتی دوبارہ سے گر گئی۔ مجھے تو بھوک سے زیادہ پیاس ہے، تو پھر اگر تم نے ناشتہ نہیں کرنا تو میری پیاس ہی بجھا دو۔ اس کے برابر بیٹھتے اس نے اس کے لبوں کو ریس کرتے کہا۔ اب تو عرش کی نیند بھاگ سے اڑی، ساری حسیات بیدار ہوگی، مجھے کرنا ہے ناشتہ، وہ کہتی چباک سے واش روم میں بند ہوئی۔ عارف اس کی حرکت پر مسکرایا تو وہ
ادھر وہ شلوار قمیض لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ٹھک 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 حالب کی کسی آواز پر نیند کھلی۔ انہوں نے آنکھیں مسل کر دیکھا تو یہ آواز دروازے کی تھی۔ شرٹ پہن کر اس نے دروازہ کھولا تو حاجہ بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ معذرت بیٹا، لیکن ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ ایک سو کی آنٹی، اسوا اس نے پیار سے پکارا۔ جی۔ اٹھ بیٹھی، تیار ہو جاؤ، ناشتے کے لیے چلنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ کیا تم نے ڈریس چینج نہیں کیا؟ اسے پینٹ شرٹ میں کھڑے بالوں کو کنگھی کرتے دیکھ کر عرب نے حیرانی سے کہا، آنکھیں خراب ہو گئی ہیں یا ان کی جگہ ٹچ بٹن لگا دیے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اس نے مڑ کر طنز کیا۔ آنکھیں تو میری سلامت ہے، البتہ تمہارا دماغ لگتا ہے کھسا گیا ہے، جو یہ بھول گئے ہو کہ تم پہلے دن کی دلہن ہو، اور پہلے دن کی دلہن پینٹ شرٹ نہیں بلکہ کوئی شوخ رنگ کا کامدار جوڑا پہن لی ہے۔ اس کے طنز پر اس نے برش پٹہا۔ دماغ میرا نہیں، لیکن لگتا ہے تمہارا ضرور جل گیا، اس لیے شاید تمہیں یاد نہیں، یا پھر میرے سامنے بھولنے کی ایکٹنگ کر رہے ہو۔ میں کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہا، اور کیا مجھے یاد نہیں؟ وضاحت دینا پسند کرو گی؟ اس کے انداز پر عارب نے بھی کڑے تیوروں سے پوچھا۔ وہ پالی بی بی تمہیں سچ میں نہیں یاد انہوں نے اس کے گال کھینچے۔ بدتمیزی مت کرو، سیدھے سے بتاؤ۔ اس نے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ پاگل عورت اس کے گال سرے سے ہی کھینچنے کے ارادے رکھتی تھی۔ لوگ تم سے ڈیل کیسے کر لیتے جب تمہاری یادداشت اتنی کمزور ہے؟ وہ طنز پر طنز مارے جا رہے تھے۔ طنز مارنا بند کر اور شرافت سے بتاؤ۔ رات کی محبت کا تو شبہ بھی اس وقت دونوں کے چہروں سے نہیں مل رہا تھا۔ دونوں کسی دشمن کی طرح ایک دوسرے کو طنز مار رہے تھے۔ ہماری ڈیل ہوئی تھی کہ میں وہ تھان 3 دن صرف پہنوں گی، تو وہ میں پوری کر ہی ہوں۔ ہماری ڈیل میں یہ شامل نہیں تھا کہ میں شادی کے پہلے دن کا کامدار کپڑے پہنوں گی، اس لیے تم مجھے نہیں کہہ سکتے کہ میں کپڑے چینج کروں اور کامدار کپڑے پہنوں۔ اس نے اسے یاد دہانی کروائی۔ عارب نے تھکن بڑی سانس کھینچی۔ اسے سدھارنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ڈیل کو گولی مارو؟ کیوں گولی ماروں؟ ڈیل کو تمہیں نہ مار دوں؟ سارے فساد کی جڑ ہی تم ہو۔ وہ بپڑی اپنی بات منوا لی، اور میری باری آئی تو گولی مار دو، وہ طنزیہ بولی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں منکر نہیں دوں گی۔ تمہیں شوہر سے زیادہ ڈیل پیاری ہے، اس نے صدمے سے کہا۔ صدمہ ہی تو تھا۔ ہاں، تم نے کئی گنا زیادہ پیاری ہے، تم سے کئی گنا زیادہ پیاری ہے۔ خود ہی سوچ لو، اپنے دشمن جس سے میں نفرت کرتی تھی، اس کے ساتھ میں نے ڈیل کی، اور وہ بھی صرف اپنی سپورٹ بائک کے لیے۔ تو اندازہ لگا لو میں کتنی محبت کرتی ہوں میں اس سے، اور اپنی حیثیت کا اندازہ بھی اس بات سے۔ وہ تمساہرانہ مسکرائی۔ میری حیثیت کا اندازہ تو تم لگا نہیں سکتی۔ اس نے اسے کمر سے جگڑا۔ کل رات میں تمہاری روح طاقتور کر کے آیا ہوں، اس لیے میری حیثیت تمہاری زندگی میں کیا ہے اس کا اندازہ شاید خود تمہیں بھی نہیں ہے۔ بس فضول ہنکوا لو، تم جو بھی کہہ لو، لیکن میں پھر بھی کوئی ایسا ویسا ڈریس نہیں پہنوں گی۔ اس نے حتمی کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے اسے چھوڑا۔ اسے اس کے پہناوے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ جیسی تھی اسے پسند تھی۔ بس وہ چاہتا تھا کہ آج کے دن وہ کوئی گہرے رنگ کا سوٹ پہن لیتی جس سے وہ نئی نویلی دلہن لگتی۔ رکو، دروازہ کھل کر جا رہی تھی کہ اس نے روکا۔ ہاں، وہ مڑی۔ یہ پہنتے جاؤ۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے جولی باکس نکالا۔ یہ کیا ہے؟ وہ متجسس ہوئی۔ یہ تمہاری منہ دکھائے۔ اس نے اسے شیشے کے سامنے کھڑا کرتے اس کے گردن میں ہیرے کا نفیس سے سار لا کر پہنایا، جس کے بیچوں بیچ سے اے لکھا ہوا تھا، بالکل چھوٹا سا۔ عرش نے اسے چھوا۔ تمہاری گردن کی زینت باندھ کر اس کی قیمت اور قدر دونوں بڑھ گئی ہیں۔ اس نے اس کی گردن پر لبڑ کے ہر وقت شروع ہو جایا کرو۔ چھوڑے پان بھر اس نے اسے ڈر کا سار کیا۔ بندہ بشر ہوں، بیوی کو جو کہ خوبصورت ہو دیکھ کر بہک جاتا ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اسے پیچھے سے باہوں میں بڑھتے اس نے کہا۔ اب دیر نہیں ہو رہی؟ مجھے تو ایسا جگایا تھا جیسے ٹرین چھوٹ رہی ہے، اس نے غصے سے کہا۔ ہو رہی ہے، چلو اس کو خود میں بھیج کر اس نے چھوڑا اور چلنے کا کہا۔ دونوں جوڑیاں نیچے آئی تو داس میں سب نے دل میں ان کی نظریں اتاری۔ چاروں ایک ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ اسوا آسوئی رنگ کی کیپری پر، ہم رنگ کی قمیض اور دوپٹہ سر پر اوڑے حارب کے رنگ میں رنگی مہکا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ حارب اپنی جان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے کسی پاتا کی طرح چہرے پر زندگی کے سارے رنگ لیے اترتا کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ عرش براؤن پینٹ پر ریڈ شرٹ پہنے جس کے کالر تھے عارب کے ساتھ اترتی مکمل لگ رہی تھی۔ کالر والی شرٹ سے اسے الجھن ہوتی تھی، لیکن عارب کی لب بائٹس کو چھپانے کے لیے اس نے وہ بھی پہن لی تھی۔ ہونٹوں پر رات کے ستم چھپانے کے لیے اس نے ریڈ لپسٹک لگا لی تھی۔ السلام علیکم، دونوں جوڑیوں نے اسلام کیا۔ وعلیکم السلام، صاحب نے خوش دلی سے جواب دیا۔ دانی دونوں کے چہروں پر اپنے پوتوں کے ملن کے رنگ دیکھ لیے تھے۔ انہیں خوشی ہوئی تھی کہ عرش اور عارب کے درمیان میاں بیوی جیسا رشتہ استوار ہو چکا ہے۔ بیٹا، آج کے دن کوئی شوخ رنگ پہن لیتی۔ حاجہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ سوری آنٹی، لیکن مجھے ان کپڑوں میں الجھن ہوتی ہے۔
اور شروع سے ہی یہی کپڑے پہنے ہیں، اس لیے میں ان میں ایزی فیل نہیں کرتی۔ اور عارب نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اس نے بظاہر نرمی سے لے کے جتا دیا تھا کہ جب اس کے شوہر کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹا، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شوخ رنگ سے سہاگن کا پتہ چلتا ہے، اور آج تو تمہارا پہلا دن ہے، بس اسی لیے ابتسام صاحب نے مداخلت کی۔ ان کی بات بھی ٹھیک ہی ہوگی، لیکن میرے خیال سے سہاگن ہونے کے نشانی اس کے گہرے رنگ کے کپڑے نہیں بلکہ اس کے چہرے کے رنگ ہوتے ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنساتے ٹیبل پر ہاتھ ٹکائے بے باکی سے جواب دیا، ایک طرف وہ عورت جو گہرے رنگ کا سوٹ پہن لیتی ہے، جبکہ اس کے چہرے پر نہ تو شوہر کی محبت اور نہ اس کی قربت کے رنگ ہو، تو کیا وہ حقیقت میں سہاگن ہوتی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ سہاگن وہ نہیں ہوتی جس کا لباس چمکتا برقیلا ہو، بلکہ اصل سہاگن وہ ہوتی ہے جس کا لباس بے شک ہلکے رنگ کا عام سا ہو، لیکن اس کا اصل لباس جو کہ اس کا شوہر ہے اس کے پاس ہو۔ شوہر کی محبت اس کے لباس کا چمکیلا برقیلا پن ہوتا ہے، اس کے پاس ہو۔ اس نے سنجیدگی سے اپنا نظریہ رکھا۔ عارب تو بس غش کھانے کو تھا، باقی سب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسما کو تو بالکل امید نہیں تھی اس سے سمجھداری کی، وہ تو اسے لاوڑوا سمجھتی تھی، لیکن وہ تو اس رشتے کے نہ صرف تقاضے بلکہ مطلب بھی سمجھتی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے بیٹا، سدا سہاگن رہو، اللہ تمہیں یوں ہی آباد اور خوش رکھے، جگ جگ جیو۔ اور پھولو پھلو حاجہ بیگم اس کی سوچ کے والی صدقے جاتی اسے دعائیں دینے لگی۔ عارب سمیت سب نے آمین کہا، جبکہ عرش ناشتے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اگر حاجہ بیگم کی جگہ کوئی عورت ہوتی تو اس بات پر اسے خوب کھری کھوٹی سناتی، اسے آزاد خیال باغی اور نہ جانے کیا کیا کہتی، لیکن حاجہ بیگم نرم دل، بات کو سمجھنے والی، حق بات پر سر تسلیم کرنے والوں میں سے تھی۔ خوشگوار ماحول میں سب نے ناشتہ کیا۔ عارب جو چیزیں خود کے لیے ڈالتا وہی اسوا کی پلیٹ میں ڈالتا۔ اس کی محبت پر سب وہ مسکرا دیے۔ کیسی گزری رات؟ عارب نے آنکھ دبا کر عارب سے پوچھا۔ وہ عارب اور عثمان تینوں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عرش اور اسوا دونوں تیار ہونے جا چکی تھی۔ ولیمے کا فنکشن آج دن کے 4 بجے کا تھا۔ جیسی تمہاری گزری، یہ تو کوئی جواب نہ ہوا۔ شرماؤ مت یار، بتانا کیسی گزری، ہم سے کیا پردہ، ہم بھی تیرے جیسے ہی ہیں۔ اس نے اس کے کندھے سے کندھا ملایا، کندھے سے کندھا مارا، شرارتاً اس سے کیا پوچھ رہا تھا؟ مہندی پہ دھکے دے کر نکالا تھا بھابھی نے رات کو، پھینٹی لگائی ہوگی 100%۔ میں تو کہتا ہوں چیک کرو کہیں نیل شیل کے نشان نہ ہو۔ جسم پر کیا سچی؟ عرش نے تیری تکائی کی نہیں یار، ایویں بکواس کر رہا ہے۔ اور جس طرح سبھی کی یہ گزر تھی ویسے ہی گزری ہے میری بھی۔ ان کے سوالات سے چڑ کر اس نے کہا، اوئے ہوئے، مطلب 2 جسم ایک ہو گئے۔ عارب نے اسے چہرہ، بکواس نہ کر۔ اس نے جبرت کہا، ہاں 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 یار، تو شرما رہا ہے۔ عثمان اور عارب نے کہکا لگایا۔ تو اپنی بتا، تیری کیسے گزری؟ عارب نے پوچھا۔ اس کا ارادہ اب اسے تنگ کرنے کا تھا۔ سمجھ میں مکمل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اس کی آنکھوں سے اس کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ عارب نے اس کی آنکھوں کی چمک سے نظریں ہٹا کر دل میں اس کی نظر اتاری۔ اب تو بتا تیری کیسی گزری؟ دونوں کا رخ اب عثمان کی طرف تھا۔ خود کو سنگل محسوس کرتے ساری رات گزری۔ اس نے مصنوعی دکھ سے آبرتے کہا۔ اس کی حالت پر دونوں نے کہکا لگایا۔ تو نے ساری عمر یہ فیلنگ محسوس کرنی؟ عارب نے اس سے سلگایا۔ اللہ نہ کرے، اس نے دہلتے کہا۔ اس کے دہلنے پر دونوں کا چھت پر کہکا گونجا۔ لاؤنج کی طرف آتے دا ابتسام اور ابسام صاحب نے ان کی زندگی سے بھرپور کہکوں پر ان کی خوشیوں کے صدا رہنے کی دعا کی۔ تم لوگ ابھی بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہو، تیار نہیں ہونا کیا؟ دا نے ذرا روبتے کہا۔ ہم تو اس عثمان کے دکھ سن رہے تھے، آپ بھی آئیے، ہو سکتا ہے آپ کو بتانے سے اس کا دکھ بھی ہلکا ہو جائے اور حل بھی مل جائے۔ عارب نے آنکھوں میں شرارت لی، عثمان کو دیکھتے کہا، کیسا دکھ؟ دا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کوئی نہیں، کچھ نہیں دا، ایویں مجھے تنگ کر رہے ہے، ورنہ مجھے کیا دکھ ہو سکتا ہے؟ اس نے گڑبڑاتے کہا۔ ارے جھوٹ مت بولو، ابھی تم ہمیں اپنے دکھڑے سنا رہے تھے۔ اس نے آنکھیں دکھائی۔ کب سنائے میں نے؟ اس نے آنکھوں سے التجا کی کہ بھائی عزت کا فالودہ نہ کر۔ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ ساری رات تو اپنے سنگل پن کی وجہ سے بے چین رہا، اور یہ بھی کہا کہ کاش کوئی میری باہوں میں بھی ہوتا تو میں بھی سکون سے سوتا۔ ایک بات خود سے لگا کر عارب نے سب کی گوش گزار کیا۔ عثمان اس کے آدھے جھوٹ پر صدمے سے دوچار تھا۔ عارب مسکراہٹ دبائے بیٹھا تھا۔ دا ابتسام اور ابسام صاحب کے چہرے پر بھی دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ کرتا ہوں تیرے باپ سے بات کہ بیٹا خود کو شدید اکیلا محسوس کرتا ہے، رات کو بندہ کڑے تیرے اکیلے پن کا۔ دا نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں دا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، قسم سے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، پلیز آپ پاپا کو مت بتائیے گا۔ وہ التجائی ہوا۔
باپ کا تو اسے ڈر نہیں تھا، لیکن باپ تک بات جاتی تو گھر کی ہیڈ یعنی حاجہ بیگم تک بھی پہنچی اور پھر اس کی بے باکی پر شامت آدی۔ قسم خواہ قسم تو نے یہ سب نہیں کہا، حارب نے اسے اکتایا۔ پہلی لائن میں نے کہی تھی، دوسری تو نے خود سے لگائی ہے۔ وہ تڑپ کر جلدی جلدی اعتراف کر گیا، پر پھر بول کر دانتوں میں زبان دبائی۔ کرتا ہوں میں بات، دا نے پھر سنجیدگی سے کہا، پلیز انہیں رونی شکل نہیں، جاؤ سب تیار ہو جاؤ، ٹائم پر پہنچنا بھی ہے۔ انہوں نے اسے ریکویسٹ کو اگنور کرتے کہا، جی وہ بھی۔ بادل نہ ہنسا اٹھ گیا، فائدہ جو نہ تھا۔ مزید کسی التجا کی تھی تو وہ عارب و حارب کے دا ہی نہ بچے بھی نہ۔ ان کے جانے کے بعد وہ تینوں مسکرائے۔ ابتسام آج خیریت سے ولیمہ اختتام پذیر پا جائے تو کل گاؤں میں بھی مٹھائی اور دینگے بانٹ دینا، خود جا کر حویلی اور کھیتوں کا چکر بھی لگا آنا، انہوں نے اسے ہدایت دی۔ گاؤں کے نام پر جہاں افسام صاحب کے دل میں اپنے بچپن کی یادیں لہرائی تھی، وہیں ان کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی، لیکن وہ دل کا درد چہرے پر لانے سے روک کے وہ اپنی وجہ سے دوسروں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ ہی خوشی کے موقع پر نحوست پھیلانا چاہتے تھے۔ ولیمہ آج بھی بینکویٹ میں ہی تھا اور آج کی سجاوٹ بے شک قابل تحسین اور قابل تعریف تھی۔ دونوں جوڑیاں اسٹیج پر کھڑی جاننے والوں سے مل رہی تھی۔ عرش نے سلور زمین کو سلامتی دے دی۔ میکسی جس پر سلور ہی سٹون سے کام کیا ہوا تھا، سلور جالی اور دوپٹہ سر کے سینٹر پر پیچھے کی طرف سیٹ کیے، بالوں کو مانگ نکال کر دونوں طرف سے آگے نکالے۔ سلور ہی ہیلز پہنے عرب کے جانے والوں سے مل رہی تھی۔ اسوار پیچ کلر کی میکسی، جو کہ اسوار کی میکسی کی طرح ہی زمین پر پھیلی ہوئی تھی، ناک میں باریک سی نت پہنے جس کی ڈوری سر پر سر تھی، بالوں کو جوڑا بنائے، دوپٹہ سر پر پن لگا کر پیچھے کو رکھے، لائٹ میک اپ میں پیچ کلر کی ہیل پہنے حارب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے دوستوں اور بیویوں سے مل رہی تھی۔ دونوں کے چہروں پر کل کی نسبت آج رونق زیادہ تھا۔ بلا شبہ حارب اور عربی ٹیکسائڈو پینٹ کوٹ میں وجاہت کے شاہکار لگ رہے تھے۔